ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہمارے غنیمت نہیں ہوگی بلکہ مال امام اور انفال انہیں کہتے ہیں ثوافی الملوک. لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ امام کی تو ہوگی کب؟ جب یہ اس نے کسی مسلمان سے یا کسی کافر ذمہ سے غصب نہ کی ہو. اگر اس نے کسی مسلمان یا کسی کافر ذمہ سے جس کا جان مال اور عزت محترم ہے اس سے غصب کیے ہیں تو پھر امام کا مال نہیں ہوگی بلکہ اسی مسلمان یا کافر ذمہ کا. یہی ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق کیا ہے. یہاں پر مصنف نے ثوافی الملوک اسی چیز کو کہا یعنی جو غیر منقولہ چیزیں مصنف نے ثوافی الملوک نام دیا ہے ان منقولہ چیزوں کا جو بادشاہ نے اپنے نام کر کے رکھی ہیں. اور شارع نے وہ چیزیں جو غیر منقولہ چیزیں ہیں جو بادشاہ نے اپنے لیے خاص کر کے رکھی ہیں ان کو نام دیا ہے قطع کا. ٹھیک. ورنہ مراد دونوں کو دیکھا جائے تو وہی کی ہے ہر وہ چیز جو بادشاہ نے اپنے لیے خاص کر کے رکھی ہو چاہے منقول ہو چاہے غیر منقول ہو. لیکن مصنف نے غیر منقول کو نام دیا ثوافی الملوک کا اور شارح نے غیر منقول کو نام دیا قطع کا. قطع یعنی ٹکڑا زمین کا قطع ہے اس کی جمع. دیکھیے وثوافی الملوک یعنی وثوافی یعنی الانفال ثوافی الملوک یعنی انفال میں سے یہ ثوافی الملوک یہ جو ہے وہ ثوافی جمع ہے مفرد صافیہ یعنی خالص ہے اور ملوک یہ جمع ہے ملک کی جس کی یہاں پر معنی یعنی کسی قوم یا قبیلے کا بااختیار حاکم یا بادشاہ. ثوافی ملوک اہل الحرب اہل حرب کے جو بادشاہ ہیں ان کی جو خاص چیزیں ہیں اپنے لیے. لہذا اپنے لیے کون سی خاص چیزیں میں نے پہلے آپ کو بیان کیا مصنف کی یہاں سے مراد یعنی وہ اپنے لیے چیزیں خاص جو منقولات میں سے قالین وغیرہ یا جواہرات. وقطعہم اور اسی طرح قطع یہ جمع ہے قطع کی یعنی ٹکڑے زمین کے ٹکڑے وغیرہ. وضابط ابھی اس کا ضابطہ بیان کرے. ضابطہ کیا ہے؟ کل ما استفاہ ملک الکفار کفار لنفسه واختص به من الاموال المنقولۃ وغیرها غیر المقصوبۃ من مسلم او آگے آپ کے پاس کیا ہے مسالمن. ٹھیک. اور کہتے ہیں کہ اس کا ضابطہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کو کفار کے بادشاہ نے چن کے رکھا ہو اپنے لیے وقت سبھی اور وہ خاص ہو اسی بادشاہ کے ساتھ چاہے وہ اموال منقولہ میں سے ہو یا غیر منقولہ میں سے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غصب نہ کی ہو کسی مسلمان سے یا جو ہے وہ کافر ذمہ. اس صورت میں یہ انفال میں سے شمار ہوگی. اگر غصب کی ہوں یہ تو یہ انفال میں سے شمار نہیں ہوگی بلکہ اسی مسلمان یا کافر ذمہ کا مال شمار ہوگا. ہاں واپس بتانا. میراث فاقد الوارث اور اسی طرح جس کا کوئی بھی وارث نہ ہو جس کا کوئی بھی وارث نہ ہو یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً ہمیشہ کوئی بھی بے وارث نہیں ہوتا ہے. یہاں پر جو قائم مسلم جس کا کوئی وارث نہ ہو یعنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں میں سے وارث نہ ہو. مطلقاً وارث کی نفی نہیں بلکہ جس کا اولاد اور قریبی رشتہ داروں میں سے وارث نہ ہو ورنہ تو ہر ایک کا امام جو ہے وہ وارث ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس کی ملکیت بھی ہوگی جس کا کوئی وارث نہیں اس کی ملکیت بھی انفال میں سے ہوگی اور وہ امام کا مال ہے شمار ہوگی. دیکھیے گا وہ میراث فاقد الوارث الخاص اور میراث اس شخص کی جس کے خاص وارث نہ ہو وہی قریب رشتہ دار بیٹے وغیرہ ماموں چچا وغیرہ تینوں طبقوں میں سے کوئی نہ ہو. وہ من عدل امام یعنی وارث نہ ہو اس سے مراد نہیں مطلقاً وارث نہ ہو یعنی امام کے بغیر کوئی وارث نہ ہو. و الا یعنی اگر کہیں کہ مطلقاً وارث تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا کہ مطلقاً وارث نہ ہو یہ بات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ فهو علیہ السلام وارث من یکون کذالک کیونکہ امام علیہ السلام ہر زمانے میں ہر اس شخص کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہاں سے مراد مطلقاً وارث نہ ہو بلکہ خاص وارث نہ ہو. بل غنیمت اور غنیمت ایک اگر غنیمت یعنی جو جنگ ہوتی ہے امام کے اذن سے تو وہ غنیمت جو ہے تمام مسلمان کی ملکیت ہوتی ہے. لیکن اگر جنگ ہو نبی یا امام کی اذن کے بغیر تو وہ انفال میں سے ہوگی تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے. والغنیمت بغیر اذن ہی بغیر اذن الامام کان غائبا کان ام حاضرا علی المشہور چاہے امام غائب ہو یا امام حاضر ہو مشہور قول کی بنا پر یہ غنیمت امام کا مال شمار ہوگی. وبی روایت مرسلۃ ہاں اس کے بارے میں روایت مرسلہ بھی موجود ہے. مرسلہ روایت آپ کو پتہ ہے کہ جس کی سند میں سے ایک یا دو راوی حذف ہوں یا جو ہے ان کا نام نہ لیا گیا ہو
مثلا کہا گیا ہو ان زید ان فلاں، یہ فلاں کہنا ان باز کہنا یہ بھی مرسلہ میں سے ہی شمار ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو کہا کہ وبہ روایت المرسلۃ، ایسا نہیں کہ سند میں سے کوئی حذف ہے، بلکہ یہاں پر لفظ آئے ان باز، یعنی اس شخص کا نام نہیں لیا گیا، اسی وجہ سے یہ بھی مرسلہ ہے. اور مرسلہ جو روایت ہوتی ہے وہ ضعیف روایتوں میں سے شمار ہوتی ہے. اس کے بارے میں مرسلہ روایت ہے یعنی کیا؟ یعنی ایک روایت دلالت کر رہی ہے کہ اگر جو جنگ امام کے اذن کے بغیر ہو تو یہ مال غنیمت میں سے شمار نہیں ہوگا، بلکہ کہاں جائے گا؟ انفال. جمی مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا، امام کے لیے ہوگا. اللہ، لیکن آپ کے ذہن میں خیال ہوگا جب روایت مرسلہ روایت ضعیف ہے تو پھر آپ انفال میں سے کیوں شمار کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ انہ لا قائل بخلاف یا ظاہر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسی روایت مرسلہ کے خلاف بات کا قائل و ظاہر کوئی ایسا نہیں ملا. یعنی وہی روایت مرسلہ لیکن تمام علماء نے اسی کے مطابق ہی عمل کیا. اسی لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غنیمت اگر بغیر اذن امام حاصل ہو تو یہ انفال میں سے شمار ہوگی. نہیں کوئی نہیں ہے جس نے خلاف بات کی ہو، یعنی روایت مرسلہ کے خلاف. والمشہور ان هذه الانفال مباحۃ، اگر یہ بات بھی آسان سی ہے وہ کیا کہ یہ جو انفال ہم نے ذکر کیے نا وہ زمینوں کے کچھ قسم ذکر کیے، سوافل ملوک ذکر کیے، اسی طرح اور غنیمت جو ہے اگر جنگ امام کی اذن کے بغیر، یہ تمام جو انفال تھے سوائے ایک انفال کے، وہ کیا تھی؟ میراث کا ذکر بعد میں ہوگا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انفال مومنین اور شیعہ جو ہیں وہ ان کے لیے جائز ہے کہ تصرف کر سکتے. والمشہور ان هذه الانفال مباحۃ، مباح ہے اس میں حال الغیبت میں مباح ہے. پھر کیا ہوگا؟ فیسع تصرف الارض المذکورہ بالاحیاء، پھر آپ کے لیے صحیح تصرف کرنا زمین مذکورہ میں، وہ جو 3-4 زمینوں کے قسم ذکر ہو چکے تھے. بالاحیاء، احیاء یعنی کیا؟ اس کو آباد کریں اور تصرف کریں. وَأَخْذِ مَا فِيهَا، تصرف کر سکتے کیا؟ اس میں جو درخت وغیرہ ہیں وہ لے لیں. وغیر ہی، یا ان زمینوں میں سے جو امام کی ملکیت ہے ان میں سے اگر معدنیات وغیرہ ہے وہ بھی آپ لے سکتے. نام ابھی آ رہا ہے کہ یعنی ہم نے کہا کہ انفال سب کے لیے مباح، لیکن میراث جو انفال میں سے ایک میراث ہے اس کے لیے خاص حکم ہے کہ میراث کس کو ملے گی؟ نام یختص میراث من لا وارث له بفقراء بلد المیت وجیرانہ. لیکن جو نام یختص خاص سے میراث کس شخص کی جس کا وارث نہ ہو یعنی وارث خاص نہ ہو، تو وہ کس کے لیے خاص ہے؟ تمام مومنی نہیں بلکہ بفقراء بلد المیت، میت کے گاؤں کے جو فقیر لوگ ہیں ان کے لیے خاص ہے، وہی لے سکتے، دوسرے مومنی نے. وہ جیران ہی، اور اس کے جو ہیں پڑوسی. جی ہاں، جیران میں قید ہے. ہاں وہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی، کیونکہ وہ خود شیعہ مومن ہے تو اس کے جو جیران میں شیعہ مومن ہے وہ انہیں کو دینا چاہیے. پھر روایت، یہ کیوں؟ روایت کی وجہ سے. وکیل بالفقراء مطلقاً، دوسرا قول کیا ہے کہ یعنی وہ فقراء کو دی جائے گی وہ میراث مطلقاً، چاہے کیا؟ چاہے اس کے میت کے بلد کے ہوں یا بلد کے لضعف المخصص، کیونکہ یعنی مخصص ضعیف ہے. مخصص کون سا؟ احسن تخصیص، جس نے کہا کہ فقراء، ایسے فقراء کو دی جائے یہ زمین یا یہ میراث جو میت کے بلد کے ہوں، وہ روایت ضعیف ہے. کس لحاظ سے؟ سند کے لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، اور اپنی مدعا پہ دلالت کرنے کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے. لہٰذا ہم کہیں گے کہ مطلقاً فقراء کو دی جائے چاہے میت کے بلد کے ہوں یا وہ قوی. مصنف کہتے ہیں کہ یہی بات جو ہے وہ قوی ہے. ابھی دیکھیے گا اوپر جو انفال تھے نا وہ کیا ہے، چاہے غنی ہو چاہے فقیر ہو ہر ایک لگ سکتا ہے. لیکن آخر میں یہ جو مصنف نے جس قول کو قوی قرار دیا کہ یعنی دیا جائے گا، لیکن کس کو؟ غنی کو نہیں، فقراء کو میراث دی جائے گی چاہے میت کے بلد کے ہوں یا، جبکہ باقی الفاظ چاہے فقراء ہو چاہے غنی ہو لے سکتے ہیں. وکیل مطلقاً کا غیر ہی، یہ جو بعض نے کیا کہا ہے؟ مطلقاً کیا؟ چاہے فقیر ہو یا غیر فقیر، چاہے اس کے میت کے بلد کا ہو یا نہ ہو، فقیر کی بھی شرط نہیں ہے. جس طرح باقی الفاظ یہ بھی اسی طرح ہی ہے. وکیل مطلقاً کا غیری، بعض نے کہا کہ مطلقاً چاہے فقیر شخص ہو چاہے غیر فقیر ہو میراث لے سکتا ہے اس شخص کی جس کا وارث عقیدے کا غیر میراث.
یعنی جس طرح میراث کے علاوہ باقی جو مثلا یہ انفال ہیں ہر کوئی شخص لے سکتا ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، اسی طرح میراث بھی لے سکتا ہے۔ ابھی اگر اس میں 3 قول آپ نے سمجھ لی، 3 قول کیسے ہوگا؟ پہلا قول فقراء کے لیے جو لیکن فقراء بلد میت کے ہوں، دوسرا قول فقراء کے لیے چاہے بلد میت کے ہوں، یا تیسرا قول چاہے فقراء ہوں چاہے یہ میراث میں 3 قول، وہ اسی میں کوئی فرق نہیں، عام ہے۔ اما المعادن الظاہر والباطن فی غیر ارضہ علیہ السلام فالناس فیہا شرع علی السہل اصالت عدم الاختصاص وقیل ہی من الانفال ایضا امبل۔ اگر دیکھیے جہاں تک رہا، اگر کسی زمین سے جو کسی شخص کی ملکیت نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا، ایسی زمین جو کسی شخص کی ملکیت نہ ہو، نہ ہی امام علیہ السلام کی ملکیت میں سے ہو، ان کی زمین ملکیت جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں انفال، اگر ان دونوں کے علاوہ کسی کوئی تیسری زمین ہے، مثلا وہ جو جنگ کی ذریعے زمین حاصل ہوئی وہ مال غنیمت ہوتی ہے، اور وہ کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ سب مسلمانوں کی۔ اگر ایسی زمین میں سے کوئی چیز مل جائے، ایسی زمین میں سے کوئی چیز مثلا معادن مل جائے، تو کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ اس میں شرع یعنی سب تمام لوگوں کے لیے وہ معادن لینا جائز ہے، جس کو بھی ملے وہ لے سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ایسی زمین نہ ہو جو امام کے ساتھ ہو، نہ ہی کسی کی ملکیت ہو۔ ہاں اگر ایسی زمین سے مل گئی جو امام کے ساتھ ہے تو پھر کہاں جائے گا؟ یہ انفال میں سے جائے گی، انفال میں سے جائے گی۔ پھر اگر امام کے غیبت کا دور ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح اگر کوئی معادن ملی ہے کسی ایسی شخص کی زمین، ایسی زمین سے جو کسی کی ملکیت ہے، تو جس طرح زمین اس شخص کی ملکیت اسی طرح یہ معادن بھی اسی کی ملکیت، یہی ہے۔ دیکھیے گا اما المعادن الظاہرۃ، معادن ظاہرہ یعنی ایسے معادن جس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کھودنے یا پتھر وغیرہ کاٹنے کی ضرورت نہ ہو، مثلا نمک وغیرہ کی جو پانی ہے۔ باطنہ یعنی کیا؟ جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو زیادہ کھدائی کرنی پڑتی ہو، اس کو صاف کرنا پڑتا ہو، مثلا جس طرح سونے چاندی کی جو معادن ہوتی ہیں پہلے اس کی کھدائی ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ریتی پتھر وغیرہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ فی غیر ارضی اما المعادن، وہ معادن فی غیر ارضی علیہ السلام، معادنیات ایسے جو امام علیہ السلام کی زمین میں نہ ہوں، الناس فیہا شرع، تو ایسے قسم کے معادن میں لوگ شرع یعنی ان کے لیے جائز ہے۔ صحیح تر قول کی صحیح کے مقابلے میں دوسرا قول آ رہا۔ اچھا، لِأَصَالَةِ عَدَمِ الْاخْتِصَاص، کیوں ہم کہیں کہ بعض کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، لِأَصَالَةِ عَدَمِ، ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا کوئی ہے کہ ایسی دلیل ہمارے پاس جو کہے کہ بعض کو دیں بعض کو نہ دیں۔ اصل عدم ایک کے ساتھ جاری کریں گے کہ کسی ایک کے ساتھ خاص ہے، بلکہ سب اس میں عام ہے، ان سب کے لیے جائز ہے۔ ہاں برابر شرع تقسیم برابر نہیں ہوگا، ان کے لیے جائز ہے، برابر بھی نہیں، جس کو مل جائے وہ لے گا، جو بھی کھود کر لے لے وہ لے لے گا۔ ایسا نہیں ہے آپ سب کے لیے جائز ہے تو پھر دنیا کے مسلمانوں میں کیسے تقسیم کریں گے؟ جس کو مل جائے جو بھی پہنچے وہ لے سکتا ہے۔ وکیل ہے من الانفال ایذن، وہ کہا صحیح تر قول بنا پر سارے ہیں بعض نے، لیکن وکیل دوسرا قول کیا ہے؟ یہ بھی دوسرے اموال کی طرح انفال میں سے شمار ہوں گی، یعنی اگر کہ امام کی زمین سے نہیں ملی، جمی مسلمان ایسی زمین ہے جو جمی مسلمانوں کا امال ہے، اگر معدنیات ملتی ہے تو وہ کس کے ساتھ خاص ہوگی؟ امام کی۔ اما الارض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها لانه من جملتها، ہاں باقی رہی بات ایسی زمین جو خاص ہے امام کے ساتھ، فما فیہا بس ہر وہ چیز جو اسی زمین میں، کس زمین میں؟ جو امام کے ساتھ ہے خاص ہے، مثلا وہ کون سی چیز ہے؟ من معدن تابع لها، تو وہ تابع ہوگی کس کے تابع ہوگی؟ ارض کے، ارض جس کی معدن بھی اس کی، ارض امام کی تو معدن بھی امام کی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأنه من جملتها، کیونکہ یہ ارض کا ایک جزئی ہے، لأنه من جملتها، ارض کا ایک جز ہے، جب ارض مولا کی تو جز بھی اسی کا۔ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ كَوْنَ الْمَعَادِنِ لِلنَّاسِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، بعض جماعت نے مطلقاً کہا ہے کہ معادن لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے معادن، تفصیل ہے
نہیں دی. تفصیل کون سی آگا؟ ہم نے تفصیل دی یا نہیں دی؟ ہم نے کیا کہا کہ اگر امام کی زمین میں نہیں، اگر امام کی زمین میں نہیں ہے وہ معادن تو پھر سارے لوگ برابر. اگر امام کی زمین میں ہے تو وہ سب لوگوں کی نہیں ہوگی بلکہ کس کی ہوگی؟ امام. اسی لیے مثلا کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اشارے کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ معادن ہوگی ناس کے لیے بغیر کسی تفصیل کے، جبکہ وہ تفصیل حسن، تفصیل دینی چاہیے تھی، یہ بہتر تھا. تفصیل کون سی؟ جس طرح میں نے بیان کیا کہ اگر ایسی زمین سے ہے جو امام کے ساتھ خاص نہیں ہے تو وہ معادن میں تمام لوگ شامل ہو جائیں گے. اگر امام کے ساتھ خاص ہے تو پھر معادن بھی انفال میں سے شمار ہے. هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للارض. کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو پوری ہم نے بات ذکر کی یہ ایسی معادن کے بارے میں تھی جو ملکیت کسی کی ملکیت میں نہیں ہے. ایسی معادن کے بارے میں تھی جو کسی کی، کیوں؟ تبعا للارض، ارض کی اتباع کی وجہ سے. ہاں اگر دیکھیے گا اگر معادن کسی کی ملکیت ہے، کسی کی ملکیت کیوں ہے؟ کیونکہ ایسی زمین سے ملی ہے جو کسی اور کی ملکیت ہے، تو پھر اس میں سارے لوگ برابر نہیں ہوں گے بلکہ معادن بھی اس کی ہوں گی جس کی زمین. او بالاحیاء، احیاء، یا جو ہے وہ کسی کی زمین ملکیت ہے یا اسی کی ملکیت نہیں آگا زمین. دیکھیے گا ایک مرتبہ اس نے زمین خرید کی ہے تو اسی کی ملکیت، تو معادن جو نکلے گی وہ بھی اسی کی. ایک مرتبہ نے زمین سب مسلمانوں کی عام ہے لیکن اس نے آ کر آباد کیا ہے اسی زمین کو، تو وہ اس سے سب سے زیادہ حقدار وہی ہوتا ہے جو آباد کرے اسی زمین کو. ویسے ہے زمین مسلمانوں کی، اگر وہ احیا کر دے وہی آباد کرے تو جتنی آباد کی وہ اسی کا حق زیادہ ہوگا اسی میں، لہٰذا معادن بھی جو ملے گی وہ بھی اسی کی ہوگی. فإنها مختصة بمالکها، بس وہ اس قسم کے جو معادن ہیں یہ خاص ہو جائیں گے کہ بمالکها، مال کے ارض کے ساتھ. وہ ارض اس کی ملکیت تو خریدی ہو یا ارض وہ احیا کے ذریعے حاصل کی ہو. کتاب الصوم وهو القف نهارا كما سياتي تنبيه عليه عن الاكل والشرب مطلقا المعتاد منهما وغيره والجماع كله قبلا ودبرا لآدمی وغیرہ على اصح القولین. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ کب صوم روزہ کیا ہے؟ روزے کی اگر لغوی معنی دیکھی جائے تو یعنی کف رک جانا یعنی ہر چیز سے رکنا جانا، چاہے کھانے پینے کی اور بات کرنے ہر چیز سے رک جانا. لیکن شرعی اصطلاح میں روزے سے خاص مراد ہے یعنی امساک کرنا، رک جانا. وہ 9 چیزیں جو مخصوص ہیں یا 7 چیزیں یہاں پر ذکر ہوں گی ان سے امساک کرنا. کہاں سے؟ جو ہے وہ سج کے یعنی ابتدا سے، شرق کے سلسلے سے لے کر جو ہے وہ غروب سورج تک، یعنی ابتدائی یعنی جہاں سے مثلا صبح کی جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں طلوع فجر سے لے کر غروب جو ہے وہ شمس تک جو ہے اس خاص ٹائم میں مخصوص چیزیں سے رک جانے کا نام جو ہے وہ ابتدا ہے. اگر ان 7 جو چیزیں یہاں پر ذکر ہوں گی ان میں سے کسی ایک کو بھی انجام دے دے تو پھر وہ روزہ باطل ہو جائے. پہلی ابھی اسی پیرا میں یہی ذکر ہوگا، تفصیل انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. وَهُوَ الْكَفُّ نَهَارًا، وہ کف رک جانا یہ عام تھا، رک جائیں دن کو یا رات کو، اسی لیے شاعر نے نہارن کی قید لگا یعنی رک جانا دن کے وقت میں. کما سیاتی ان تنبیہ علیہ، جس طرح مصنف بھی اس پر تنبیہ کرے گا کہ یہ جو کف کا ہے یہ کف کس وقت ہونا چاہیے؟ دن میں ہونا چاہیے. شاعر فرما رہے ہیں میں اضافی ابھی میں نے شرح کر دی لیکن آ کر مصنف بھی اس قید کو ذکر کرے گا. کس سے رک جانا؟ عن الاکل والشرب مطلقاً، عقل اور شرب سے رک جانا مطلقاً، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ. والمعتاد منہما وغیرہ، چاہے ایسی چیز آپ کھائیں جو عادتاً کھائی جاتی ہے روٹی وغیرہ، ایسی چیز پئیں جو عادتاً پی جاتی ہے پانی وغیرہ، وغیرہ ہی یعنی یا ایسی چیز کھائیں جو عادتاً نہیں کھائی جاتی مثلا پلاسٹک وغیرہ پتے وغیرہ، یا ایسی چیز پئیں جو عادتاً نہیں پی جاتی مثلا درختوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ کوئی شخص پیے. تو تمام صورتوں میں اگر جو چیز کھائی جائے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، وہ عادی ہو یا غیر عادی، جو چیز پی جائے وہ عادی ہو یا غیر عادی، تھوڑا پیا جائے یا زیادہ پیا جائے، تمام صورتیں ہیں وہ روزے کو باطل کرتی ہیں.
نہیں منہ کے ذریعے وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ انجیکشن کا وہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ یا کھانے سے مراد منہ سے. والجماع کلہ قبلاً و دبراً، اور اسی طرح جماع بھی جو ہے وہ بھی باطل کر دیتا ہے، چاہے قبلاً ہو چاہے دبراً، چاہے آدمی کے ساتھ کوئی جو ہے نعوذ باللہ یہ حرکت کرے یا غیر آدمی حیوان کے ساتھ. صحیح تر قولین کی بنا پر یہی ہے، یعنی یہ اختلاف کس میں حیوان کے ساتھ ہے. اگر بعض نے صحیح تر قول یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے نعوذ باللہ یہ کسی حیوان کے ساتھ یہ غلط حرکت کرتا ہے، صحیح تر قول ہے اس کا بھی روزہ باطل ہے. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اگر حیوان کے ساتھ اگر وہ جماع کرے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے. دوسرا قول یہ غیر صحیح جو ہے. والاستمناء، اور اس طرح استمناء کیا ہے؟ وہ طلب الامناء بغیر الجماع مع حصولی. استمناء یعنی منی کو طلب کرنا جماع کے بغیر. ایک تو منی خارج ہوتی جماع کے ذریعے، یعنی انسان ایسی حرکت کرے کہ جس سے وہ منی کو خارج کرنا چاہتا لیکن اور منی خارج بھی ہو جائے، منی خارج کرنا چاہتا اور ہو بھی جائے تو اسی صورت میں بھی روزہ باطل ہو جائے گا. لا مطلق طلب ہی، نہ کہ مطلق طلب کیا، اس نے تو حرکت کی لیکن منی خارج نہیں ہوئی تو یہ روزے کو باطل نہیں کرے گی. وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا، اذن اگر یہ بھی کام جو ہے وہ انسان حرکت کرے لیکن منی خارج نہ، روزے کو باطل نہیں کرتا لیکن حرام ہے. الا ان الاحکام العاطیہ لا تجری فی، ہاں لیکن ایک شخص روزے کی حالت میں استمناء کرتا ہے اور پھر منی خارج ہوتی ہے تو اس کے آگے احکام آئیں گے کہ وہ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. لیکن ایک نے یہ حرکت کی لیکن منی خارج نہیں ہوگی، یہ کام حرام کیا ہے لیکن آنے والے احکام اس پر جاری نہیں. آنے والے احکام کون سے؟ انشاءاللہ جس طرح میں نے بیان کیا قضا اور کفارہ. وفی حکمہ النظر والاستمناء استمتاع بغیر الاجماع وتخیل لمعتادہ معه کما سیاتی. اگر ہم نے کیا کہا، استمناء جو ہے استمناء روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور استمناء کے حکم میں ہے نظر، دیکھنا. کس کو دیکھنا؟ کسی غیر اجنبی کسی عورت کو دیکھنا، اور ایسا شخص دیکھے جس کی عادت بھی یہی ہو، اگر کسی عورت کی طرف وہ دیکھتا ہو تو اس سے وہ منی خارج ہو جاتی ہو. اگر ایسا شخص دیکھے اور منی خارج ہو جائے تو اس صورت میں روزہ باطل ہے. اسی طرح استمتاع یعنی لذت لینا جماع کے بغیر، اور وہ ایسا شخص مثلا لذت اپنی بیوی وغیرہ کے سے لے اور عادی ہو کہ اگر وہ جب بھی استمتاع کرتا ہو تو منی خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہے. تخیل، خیال کرنا، اپنے خیال کو ایسے غلط کاموں کی طرف لے جانا، اور وہ بھی ایسا شخص ہو خیال کرنے والا جب بھی یہ غلط خیال کرتا ہو تو منی عادتاً آ جاتی ہے. تو یہ تمام صورتیں ملحق ہیں کس کے ساتھ ہے؟ استمناء کی. وفی حکم استمناء کیا؟ النظر ایک نظر، دوسرا استمتاع لذت یعنی لیکن بغیر اجماع کے، والتخیل اور دوسرا کیا؟ تیسرا تخیل. لمعتاد المنی معه، جبکہ منی عادتاً ہوتی ہے معه یعنی ہر معه کا تعلق کل من واحد النظر والاستمتاع والتخیل، یعنی عادتاً اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو منی اس کو سے خارج ہو جاتی ہے. اس صورت میں کیا روزہ کما سیادی ہر ایک کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی. وَإِيصَالُ الْغُبَارِ الْمُتَعَدِّي إِلَى الْحَلْقِ غَلِيظًا كَانَ أَمْ لَا، اسی طرح ہی گرد و غبار کا پہنچانا جو متعدی ہو، جو پہنچ جاتی ہو کہاں تک؟ حلق تک، چاہے وہ غلیظ ہو گاڑی ہو، کان ام لا یا گاڑی نہ ہو. بے محلل کا دقیق، چاہے وہ ایسی چیز کی گرد و غبار ہو جو حلال ہو، مثلا آٹا وغیرہ کا دقیق لکھا ہے، وغیرہ یا ایسی چیز کی گرد و غبار ہو جو حرام ہو، جس طرح مٹی. وہ تقیید ہو آگے دیجیے گا، یہ میرے پاس اچھا. وتقید ہو بالغلیظ فی بعض العبارات ومنها الدروس لا وجہ له وتقید ہو. اگر یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ غبار پہنچائے لیکن غبار ایسی ہو جو غلیظ ہو، وہ روزے کو باطل کر دیے. سارے کہتے ہیں کہ اس قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں. غبار جو ہے وہ غبار ایک قسم کے معقولات میں سے شمار ہوتی ہے، یعنی کھانے والی چیزوں میں سے، چاہے وہ تھوڑی ہو، غلیظ ہو یا نہ ہو، گاڑی ہو یا نہ ہو، روزے کو باطل کر دے گی.
गलीज की कैद क्यों लगाई, जिस तरह मुसन्निफ ने लगाई, यानी इस कैद के लगाने की जरूरत है। वकीद तकीद गुबार बिल गलीज, गलीज के साथ बात ने कहा है कि ऐसी गुबार जो गलीज हो वो रोजे को बातिल करेगी। व मिनहा, उन इबारात में से दुरुस्त भी है, ला वजह लिहाजिल कैद हाजिर तकीद व हद्दुल हल के मखरजुल खा अल मौजमा, हल कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से खा का मखरज निकलता है। वल बका यानी वह वल कफ अनिल अक्ल व शुर्ब वल जिमा वल इस्तिमना व ईसाल गुबार वल बका अल जनाबत मा इल्मिही बिहा लैलन सवाउन नवल गुस्ल अमला। ये भी अगर कोई शख्स बाकी है, यानी इससे भी वह कब इससे रुकना चाहिए, यानी जनाबत पर पूरी रात जनाबत से रहने पर हत्ता के तुलुए फजर हो जाए, इससे भी बाज रहना चाहिए। अगर इस तरह हो जाए, यानी क्या शख्स को इल्म भी हो जाए कि मैं मुजनिब हो गया हूँ, फिर भी पूरी रात जो है वो गुस्ल न करे हत्ता के तुलुए फजर हो जाए, तो इस सूरत में उसका रोजा बातिल हो जाएगा। चाहे उसकी नियत हो, उसने को जो वो जाग गया, नींद से बेदार हो गया, उसको पता चल गया कि ये अभी गुस्ल वाजिब हो गया है और मैं गुस्ल करूंगा, सो गया और तुलुए फजर हो गई, फिर भी रोजा बातिल। दूसरी मर्तबा ये है कि यानी वो उठा और पता चल गया कि गुस्ल जनाबत है, लेकिन उसकी नियत ही नहीं गुस्ल करने की, तो इस सूरत में भी रोजा क्या हो जाएगा, वल बका यानी रुकना चाहिए, किससे, बाकी रहने से, किस पर, जनाबत पर। मा इल्मी बिया, इस सूरत में जब उसको जनाबत का इल्म भी हो रात में, सवा नवल गुस्ल अम ला, चाहे गुस्ल की नियत रखता हो या न रखता हो। व मुआबदत नौम जुनुबन बाद इंतिबाहतैन मुतअखिरतैन अनिल इल्म बिल जनाबत, इंशाल्लाह ये जो है वो कल शाम पढ़ेंगे या छुट्टी करें, चलो ठीक है कल इंशाल्लाह सुबह दर्द है शाम को 11 बजे 11 बजे तक, चलो 11 बजे आ जाइए। हाँ कल है उसका दर्द, शाम में पढ़ूंगा आज शाम को कर लो, चलो ठीक है फिर, और कोई चारा नहीं, शाम को इंशाल्लाह इधर ही होगा, आज है उसका, आज की बात है, हाँ आज सही, 4 बजे इंशाल्लाह शाम। कल छुट्टी है, हाँ कल जो अगर 11 बजे आ सके तो पढ़ते हैं, 11 बजे अगर पहुंच जाए तो बेहतर है कि थोड़ा सा आके निकल जाए, फिर इतवार को। हाँ वो इधर है ना, चले गए कल आएंगे। अच्छा सुबह मस्जिद हिंदी में रात ना, शायद उसकी रात 4 बजे ठीक है, ये निकाल कल 4 बजे वाला, 4 बजे भी इधर से 4:30 तक चलता है। हाँ कौन सा उसूल की क्लास 3:30 से लेकर 4:30 बजे, तो मगरिब के बाद अगर 4:30 के बाद रख ले, 4:30 हो जाएगा, 4:30 से काफी टाइम शाम का इंशाल्लाह। फिर मगरिब के बाद फिर मजालस होंगी ये, दोपहर को सही बजे का 4:30 सही बजे जो सही बजे जो शाम में 3:30 में खाली चलो शाम को तो आइएगा, फिर देखेंगे शाम तो जी इंशाल्लाह।